فضیلت قرآن پاک نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر صدر محترم اسٹیج پر رونق افروز بزرگان دین اور حاضرین جلسہ آج کے اس محفل میں اور آج کے اس مبارک اجلاس میں میرا موضوع سخن دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن پاک ہے اور ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے وہ قرآن پاک جس کے صادق اور برحق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں جس کے بارے میں مہینے انسانیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر شخص ہوا ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے تو دعا کیجیے کہ خداوند قدوس ہم سب کو قرآن پاک کی دولت سے مالا مال فرمائے آمین۔ نوجوان دوستو، قرآن پاک رب ذوالجلال کی طرف سے عطا کر دو وہ حسین تحفہ ہے کہ جس نے 23 برس کی قلیل مدت میں پورے عالم میں وہ انقلاب برپا کر دیا کہ بڑے سے بڑے فصحا بلغا ادبا و شعرا حیران و صدر رہ گئے جن کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم ہو گئے۔ دوستو، یہی وہ قرآن ہے جو رستی دنیا تک کے انسانوں کے لیے سراپا ہدایت و رحمت ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول کی رسالت کو اعزاز بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے بد مردہ قلوب کو تازگی بخشی۔ ہاں یہ وہی قرآن ہے جس کی برکت سے عزت و رفعت کے سامیانے گر گئے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان نصیب ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے جنات و شیطان کا آسمانوں پر جانا بند ہو گیا۔ حضرات قرآن پاک رب ذوالجلال کی طرف سے عطا کر دو وہ حسین تحفہ ہے کہ جس نے 23 برس کی قلیل مدت میں پورے عالم میں وہ انقلاب برپا کر دیا کہ بڑے سے بڑے فصحا بلغا ادبا و شعرا حیران و صدر رہ گئے۔ حضرات آج کے اس نازک دور میں حفظ کلام پاک کو فضل سمجھا جاتا ہے اور اس کے الفاظ رٹنے کو حماقت بتلایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا رٹنا اور بے سمجھے پڑھنا بے سود ہے، مگر افسوس صدا افسوس اس قرآن پاک کے بارے میں ہمارا خیال یہ ہے کہ جس کے بارے میں شہنشاہ بدخط جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اقرا وارتقی ورتل کما کنت ترتیل فی الدنیا فإنک منزلک عند آخر آیات تقرؤها۔ قیامت کے دن حفظ قرآن سے کہا جائے گا کہ تو قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا اور ٹھہر کر پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا، بس تیرا مقام اور ٹھکانہ وہیں پر جہاں آخری آیت پر پہنچے۔ محترم حضرات، میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ ایسی وہ کون سی چیز تھی جس نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ ایمان نصیب فرمایا؟ حضرات، یہی وہ قرآن تھا جس کی برکت سے عزت و رفعت کے سامیانے گڑ گئے۔ محترم دوستو، یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے ادھرے چمن میں بہار پیدا ہوئی۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے محبوب حقیقی کی رچا نصیب ہوتی ہے۔ حضرات، میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ ایسی وہ کون سی چیز تھی جس نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ طاقت اور قوت پیدا کی؟ کسی نے سچ کہا وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں، پھر جو تو غالب نہیں کچھ ہے کسر ایمان میں۔ اسی پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتی ہوں۔ دعا کیجیے کہ خدا ان کو دوست ہم سب کو قرآن پاک کی دولت سے مالا مال فرمائے آمین۔